میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس عظیم مخلوقات اور کائنات میں جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے تنہا بنایا اور اللہ ہی اس کائنات کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہی نے وجود اور شکل و صورت عطا کی، اللہ ہی اپنے خزانوں سے اس میں نفع اور نقصان کی صفت رکھ رہے ہیں۔ اس اللہ نے اس انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا اور ساری دنیا کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ انسان جب آیا ہے تو هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک انمول نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی، اور اس کے ساتھ اللہ نے اس کو شرافت اور کرامت بخشی، پھر ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا تاکہ جس مقصد اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا ہے اس میں فرق نہ آئے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے انسان کا ٹھکانہ نہیں بنایا۔ اللہ تو کریم ہیں، سخی ہیں، ارحم الراحمین ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں، بغیر مانگے دیتے۔ تو یہ دنیا تو ایک چھوٹا سا اللہ کی مخلوقات میں سے ایک کرشمہ ہے کہ ایک دنیا اگر مچھر کے 2 پروں میں سے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی نہ ماننے والے کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی اس میں عطا نہ کرتے۔ تو انسان کو اشرف المخلوقات سب سے خوبصورت شکل عطا کی، سب سے زیادہ عزت اور کرامت بخشی، اور سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا اور کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا۔ اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں تم اور جنات، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد میری عبادت ہے، یعنی اللہ کی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا، اس کی نعمتوں کا، اس کی نہروں کا، اس کے محلات کا، وہاں کی خوشی کا، وہاں کی جوانی کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، اور اس کو موقوف کیا ہے انسان کے ایمان اور اعمال کے ساتھ، جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اور اعضاء کے استعمال کے ساتھ ہے، باہر کی چیزوں کے ساتھ نہیں۔ اگر باہر کی نعمتیں دی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کرنا، اور فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں اس دنیا سے جانے کے لیے بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارا مستقبل آخرت ہے اور مسائل آخرت کے مسائل ہیں، کیونکہ دنیا کے مسائل کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ سورج کو نکالنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو بتاؤ، اگر سورج کو دوپہر میں تمہارے سر پر کھڑا کر دوں، تم میں طاقت ہے کہ سارے بادشاہ، ساری فوجیں، سارے جہاز، سارے راکٹ، سارے ہتھیار، ساری بندوقیں اور توپیں اور ٹینک لے آؤ میدان میں، سورج کو ذرا برابر بھی سرکا سکوں؟ اور اللہ تعالیٰ اگر سورج کو غروب کر کے دبو کر نہ نکالیں اور روک دیں، تم سورج کو لا سکتے ہو؟ اس لیے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا، یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ دنیا کے اسباب یہ دھوکہ دینے والے، کیا مطلب نظر کچھ اور آتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ سورج سے روشنی حاصل ہو رہی ہے، ہواؤں سے ٹھنڈک حاصل ہو رہی ہے، پانی سے پیاس بجھ رہی ہے، کھانے سے بھوک دور ہو رہی ہے، کپڑوں سے گرمی سردی دور ہو رہی ہے، گھروں سے راحت مل رہی ہے۔ حالانکہ یہ تو خود مخلوق ہے، اپنے پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج، اپنے باقی رہنے میں اللہ کی محتاج، اور جو نفع ہمیں اس سے حاصل ہو رہا ہے وہ بھی اللہ نے دیا، اور فنا ہو جانے والی چیز، پناہ ہو جانے والی یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے اصل ذات اللہ کی ذات ہے، اصل ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی عبادت یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ پھر عبادت بھی ایسی کہ اللہ خالق اور رب اور مالک ہیں، اور ہم مخلوق اور اس کے بندے مرزوق، اور ہر اپنی
یہ حاجت میں اللہ کے محتاج ہیں، یہ تو ہر وقت اللہ کی مانت، کسی وقت بھی ہم اس سے باہر نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے دین بھی ایسا دیا کہ کسی وقت بھی ہم اللہ کے امر سے باہر نہیں۔ تو اس لیے یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ نے دی ہے، اس لیے فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ نے وعدے کیے ہیں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایک بہت لمبی زندگی آنے والی ہے، ترازو قائم کیا جائے گا، تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہی سب کچھ ہے اور اسباب سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اور شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے، ان الشیطان یعدکم الفقر، حکومتوں کی نوکری کرو اور کمپنیوں میں لگو، پہرا دو، پتھر کوٹو، گھر بناؤ، اپنے آپ کو تھکاؤ، اس سے تو تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، اس سے فقر آ جائے گا۔ کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ یعدکم الفقر، یعنی مخلوقات کی بات کو ماننا اور اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا، اس سے تو تمہیں سب کچھ ملے گا۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس سے پہلے انبیاء قوموں کی طرف آ کر یہی سمجھاتے تھے کہ اصل ذات اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے احکام اس کو پورا کرنا، اس میں آخرت بھی اللہ بنائیں گے اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ بنائیں گے، اس لیے کہ ہمارا مستقبل آخرت ہے اور مسائل وہاں کے مسائل، اور دنیا میں اللہ رزاق ہے، ہر چیز کا ذمہ اللہ نے لیا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اے انسان، کامیابی کا سرمایہ تیرے اندر ہے، تمہاری کامیابی کو باہر کی چیزوں سے نہیں جوڑا، اور وہ کیا ہے؟ دل کے یقین کا ٹھیک ہونا اور اعمال کا ٹھیک ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں، ایک لمبی حدیث ہے، ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ 3 ساتھی سفر میں نکلے، پہاڑی سفر کر رہے تھے، بارش شروع ہو گئی تو وہ کسی غار میں داخل ہو گئے، کہ بارش سے بچنے کے لیے، ہواؤں کے جھکڑ سے بچنے کے لیے چلو غار میں چلے جاؤ۔ تو غار میں جو ہی گئے تو پہاڑ کے اوپر سلائیڈنگ ہوئی، ایک بڑی چٹان آئی اور ان کے غار کے سامنے آ گئی، اتنی بڑی چٹان کہ اس کو وہ ہلا بھی نہ سکیں، اندھیرا بھی ہو گیا اور وہ پوری دنیا سے منقطع ہو گئے، اور خود اتنی بڑی کہ دھکا لگائیں تو وہ جائبین ایمان والے تھے اور سمجھ گئے کہ آج اگر نجات دینے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی، اور اللہ اگر ہمیں نجات دیں گے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے، یہ ہے بات اصل۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا عمل کر کے لائے؟ میں نے تمہیں انسان بنایا، سارے اعضاء کی سلامتی دی، زندگی کا نظام چلایا، کائنات کو مسخر کیا، تمام ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بنایا، سارے اعضاء مکمل کیے، بچپن سے لے کر جوانی اور 70، 80، 100 سال اور پہلی امتوں کی عمریں، اس سے بھی زیادہ، بتاؤ میرے لیے کیا کر کے لائے اور آج کے لیے کیا کر کے لائے؟ تو اللہ کے لیے اور اس دن کے لیے یہ ہوگا، یہ مال و دولت نہیں ہوگی، اس دن کے لیے تو ایمان اور اعمال، اپنے دائیں بائیں دیکھے گا کہ ایمان اور اعمال کیسا ہے۔ تو بہرحال وہ 3 اب کہنے لگے بھی اللہ سے مانگو، انہوں نے کہا واقعی یہ بات ہے۔ تو ایک آدمی دعا کے ذریعے، دعا کتنی بڑی طاقت ہے، دعا کتنی بڑی طاقت ہے، اللہ سے مانگنا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جی ہاں مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کرنے والا ہوں اور میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو ایک شخص وہ آگے بڑھا، اس نے کہا یا اللہ، میں تو تیرا بندہ ایمان والا، تو نے مجھے بکریاں دی تھی چرانے کے لیے، چراتا تھا، اس سے میرا گزر اوقات ہوتا تھا، اور بکریاں چرا کر میں شام کو جب واپس آتا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوہ کر اپنے ماں باپ کو دیا کرتا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دیا کرتا تھا۔ ماں باپ کا حق ہے، انہوں نے مجھ سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اسے دعا بھی بتائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما
جیسے انہوں نے مجھے بچپن کی حالت میں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، جہاں انہوں نے مجھے پالا ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، میری تربیت کی ہے۔ تو اے اللہ، ایک دن جہاں گھاس اور درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا، شام کو آنے میں دیر ہو گئی، اور جب گھر پہنچا دودھ نکال کر پیالہ ہاتھ میں ہے تو دیکھا ماں باپ سوئے ہوئے۔ تو بھئی یہ ایمان اور دین یہ بتلاتا ہے حقوق، یہ دل میں نرمی پیدا کرتا ہے اور یہ انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ مال و دولت اور اس کا یقین یہ تو انسان کو بگاڑتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے بھی یقین کو اللہ کی ذات پر۔ تو اے اللہ، میں آیا، اب کتنی بڑی سمجھداری کی بات ہے، وہ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، اور پھر کتنا بڑا احساس کہ بھئی ماں باپ بھوک میں سوئے ہیں اور دودھ لے کر آیا ہوں، اور میں ابا جان اٹھیے ذرا دودھ لے لیجئے، اماں جان آپ سو گئی ہیں ذرا دودھ لے لیجئے۔ یہ بھی بہت بڑی بات انسان سمجھتے ہیں، لیکن کتنی باریک بینی ہے کہ ماں باپ سوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ان کی کچی نیند ہے، اور دودھ میں نے پلانا ہے، تو ان کو اٹھانا یہ بھی جو ہے مناسب نہیں۔ اسی لیے ماں باپ کے بارے میں وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، سب سے ہلکا کلمہ کسی کو ڈانٹنے یا کچھ کہنے کے لیے اف ہے، اس سے نیچا کلمہ، اس کے برابر اس سے نیچا کلمہ کوئی نہیں۔ ماں باپ کا وہ حق ہے کہ ان کو اف بھی مت کہو، اف ابا جان آپ نے یہ کیا کیا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اور ان کے لیے دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے بچپن میں ان کے دل کو نرم کر کے انہوں نے مجھے تربیت کی، تو ان پر بھی آپ رحم فرما۔ تو اے اللہ، میں پیالہ لے کر کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، اور جب ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا کا دودھ، تو میں نے فوراً دے دیا۔ یعنی یہ بھی کہ میں جاگ رہا ہوں، میں دوسرے اپنے کام کر رہا ہوں۔ بہت باریک اور بہت بڑی بات ہے اس واقعے میں کہ جی میں دوسرے کام کر لوں، اپنی نیند بھی پوری کر لوں، ماں باپ اٹھیں گے اور وہ آواز دیں گے تو میں تو فرما بردار، اور ماں باپ کی یعنی کتنی باریک بینی ایمان کی وجہ سے اللہ انسان کو عطا فرماتے۔ کہتے ہیں ایک مس دو کام سارے کام کرو اور جناب فلاں کام بھی کر لو، نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ اے اللہ، میں کسی کام میں نہیں لگا، میں ان کے تاکہ ان کو اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اتنی بھی دیر نہ لگے ابا جان میں تو دودھ رکھا ہوا آپ کے لیے، میں جاگ رہا ہوں آپ کے لیے اور میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، نہیں، ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا، اور یہ صرف کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ اصل بات یہ ہے روح ہر عمل کی، کہ اللہ کا امر ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، یہ ہے باریکی۔ ہماری سمجھداری اور اس سے جو ہے کئی کاموں کو ملا لینا، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دودھ مانگا، میں نے فوراً دے دیا، انہوں نے دودھ پی لیا۔ اصل بات، اے اللہ میرا رات کو جاگنا، دودھ لے کر کھڑے رہنا، ماں باپ کا انتظار کرنا، یہ آپ پر ایمان اور آپ کے حکم کی وجہ سے تھا، یہ ہے اصل بات۔ اس لیے ایمان بنیاد ہے، اسی پر جو انسان کی زندگی کی اعمال کی زندگی کی بنیاد بنتی ہے، اور اسی پر عمل ہوتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ تم میں سے جو نیکی کا کام کرے، اچھا کام کرے، سب جانتے ہیں کہ اچھے کام کیا ہیں، لیکن وہ نیکی اور ہمارے لیے ذخیرہ اور اللہ کو رضا کرنے کا سبب کب بنے گا؟ جب ایمان کی حالت میں۔ تو اے اللہ وہ جاگے اور میں نے ان کو دودھ پلایا اور وہ سو گئے۔ اچھا، میرے اپنے بچے اور میں خود اور میرے گھر والے، ہم بھی بھوک سے تھے، ہمیں بھی بھوک لگ رہی تھی، لیکن وہ بوڑھے ہیں، بچپن میں انہوں نے ہمارا خیال کیا، اور اب بڑی عمر میں اب ہمارے لیے اللہ نے سعادت دی ہے۔ اس لیے فرمایا ماں اور باپ یہ جنت کا دروازہ ہیں۔ بڑھاپے میں دونوں انسان کو ان کی خدمت کا موقع مل جائے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اگر ایک مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ان کو راضی کر کے خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا اور جنت میں داخل ہونا، یہ سبب ہے۔ اے اللہ میں نے دودھ پلا دیا اور صرف تیری رضا کے لیے کیا، اگر یہ آپ کو قبول ہے تو اے اللہ جس مشکل میں ہم ہیں اس سے ہمیں نجات دے دیجیے۔ نہ وہاں کوئی فوج آ سکتی ہے، نہ کوئی کرین آ سکتی ہے، آواز ہی ان کی نہیں جا رہی، نہ کسی کو پتہ ہے، اور یہ پہلے زمانے کا واقعہ ہے، نہ سڑکیں تھیں، نہ راستے تھے، نہ اتنے اسباب تھے، تو اس دعا کی وجہ سے وہ چٹان خود بخود سرک گئی۔ سرکنے سے فاصلہ تو ہو گیا، روشنی بھی آئی ہوگی، ہوا بھی آ گئی ہوگی، پہلے شاید گھٹن ہو، لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔
اور یہ تکوینی طور پر اللہ نے کرایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پہنچایا ہماری تربیت کے لیے۔ تو بھئی تھوڑی سی چٹان، ان کو یقین تھا کہ عمل سے ہوتا ہے، آخرت کی زندگی بھی عمل سے بنتی ہے، دنیا کی زندگی بھی عمل سے بنتی ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک کی وہ نیکی کہ ماں باپ کی ایسی خدمت جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ہاں جس کا تعلق ایمان کے ساتھ، اللہ کی طرف سے کی ہوئی تربیت کے ساتھ، تو پیچھے ہو گئی۔ پھر دوسرا آدمی، اس نے کہا بھئی اب کوئی دوسرا آدمی اپنی نیکی پیش کرے، تو دوسرا آدمی بڑا، اے اللہ میں ایمان والا تیرا بندہ ہوں، آپ نے مجھے مال کی نعمت دی تھی اور اس مال کی وجہ سے میں لوگوں سے مزدوری کراتا تھا اور ان کو جو ہے مزدوری دیا کرتا تھا۔ اب مال والے کا مال اس کی یہ کامیابی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بن رہا ہے۔ نیت کیا ہے کہ اس مال سے یعنی میں اپنے کام کراؤں، مجھے مزدور مل جائے اور مزدوروں کو روزی مل جائے، رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اے اللہ میں مزدور تھے اور میں نے ان کی مزدوری دے دی۔ ایک مزدور ایسا تھا کہ اس نے وہ مزدوری لی نہیں، بغیر بتائے مجھے چلا گیا۔ اب یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین اور نیکی سے کام کے بننے کا جو ہے یہ دل میں جذبہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے پیسے تھے، میں رکھ لیتا، جب آتا وہ دے دیتا، لیکن مجھے خیال ہوا تو وہ تو چلا گیا، پتہ نہیں کب آئے گا۔ یہ پیسے ہیں اور پیسے سے تجارت رکھے رہیں تو اتنے ہی رہیں گے، اگر تجارت کریں تو بڑھے گا۔ تو میں مالدار اور تجارت والا آدمی ہوں، تو میں نے اس کے پیسے سے جانور خریدا اور اس کو میں نے اپنے ساتھ میں اپنے کام میں ملا لیا، اور اس جانوروں سے جو ہے بڑھوتری شروع ہوئی اور کافی جانور جو ہے زیادہ ہو گئے، بھیڑ بکریاں اور چوپائے بہت زیادہ ہو گئے، عمریں بہت لمبی ہوتی تھی۔ تو کچھ عرصے بعد وہ آیا اور آ کر میرے سامنے آیا اور کہنے لگا میری مزدوری دے دو، جانتے ہو مجھے؟ تو یہ تو کیسے اس کو بولا؟ ایمان ہے جو انسانوں کی ہمدردی، خیرخواہی اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس پر یہ ابھارتا ہے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، تقوی والا تھا، کہا کیسے بھول سکتا ہوں؟ کہا میری مزدوری دے دو۔ اس نے کہا دیکھو یہ وادی جو تمہیں نظر آ رہی نا، اور اس میں جو جانور جو ہیں بھیڑ بکریاں، گائے بیل گائے اونٹ، یہ ساری تمہاری ہیں۔ تو بیچارہ پریشان کہ دیکھو مجھ سے مذاق نہ کرو، میں مزدور آدمی ہوں، ٹھیک ہے، اس سے مزدوری نہیں لی، اب کچھ عرصے بعد لینے آیا ہوں۔ تو یہ ہے 10 نگروں کے ساتھ اور چھوٹوں کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، اس میں کتنی خیر اور برکت ہوتی ہے، کتنی خیر اور برکت ہوتی ہے۔ اور پھر دل کی سخاوت، میں نے کہا یہ سارا تمہارا ہے، تمہارے اس مال سے جانور خرید کے میں نے جو ہے یہ جانوروں کی پرورش کی اور پالا اور اس سے زیادہ ہو گئے۔ اے اللہ وہ سارے ہی جانور لے گیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو نہ میں نے اس کو تانا دیا، نہ روکا، نہ میرے دل میں کوئی بات آئی کہ ٹھیک ہے اس کا حق ہے اور یہ لے جا رہا ہے۔ تو جب ایمان ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان کی وجہ سے اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے تو کیسا خوبصورت معاشرہ بنتا ہے، کیسے اچھے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یا اللہ وہ سارے لے گیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، لیکن اے اللہ اصل بات یہ ہے اس کا باعث تیری ذات پر ایمان اور تیری رضا ہے۔ آج جس مشکل میں ہے اے اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے، تو وہ چٹان خود بخود اور سرک گئی۔ اور اللہ کی حکمت تھی کہ پہلے ہی دعا پر سرکا دیتے، لیکن تینوں کے اعمال کو ذکر کر کے اس امت کو حضور کے ذریعے بتلانا تاکہ ہم اعمال والے بنیں، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ تیسرا وہ جو ہے وہ آگے بڑھا تو اس نے کہا اے اللہ میں مالدار تھا، میری ایک چچا داد بہن تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی، وہ فقیر لوگ تھے، مجھے اس سے عشق ہو گیا اور عشق کی وجہ سے میں نے اس کو اپنی طرف بلانے کی اور مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تجھ سے ڈرنے والی تھی، ایمان والی تھی، اس نے اپنے آپ کو بچایا، لیکن مجبور ہو کر ایک دن وہ مجھ سے بھوک کی وجہ سے جو برداشت نہ ہوئی مجھ سے پیسے لینے آ گئی، اور مجھ سے پیسے لینے آئی تو میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے، تو میرے دل میں جو ہوس اور نافرمانی کا جذبہ تھا اس سے کہا، وہ بیچاری فقر کی وجہ سے مجبور ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے کہا دیکھو اللہ سے ڈرو اور یہ غلط کام نہ کرو۔ اے اللہ اس کے اس کہنے سے میرے دل میں تیرا اتنا ڈر پیدا ہوا کہ میں نے اس کو مال بھی دے دیا اور اس کو چھوڑ بھی دیا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔
اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے اور تجھ پر ایمان کی وجہ سے کیا نفع دینے والا ہوں تو اس پتھر کو دور کر دیں۔ وہ پتھر اور دور ہوا اور تینوں کو تینوں جو ہے نکل کر اپنے جو ہے منزل کو چلے گئے۔ اس لیے بھئی یہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ اعمال دوسروں کے ساتھ بھلائی اور اچھے کام کرنا یہ نیکی اور ہمارا سرمایہ جب بنیں گے جبکہ اس کے پیچھے ایمان کی بنیاد ہو۔ یہ شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایمان کے بغیر نیکی نہیں بنتی۔ اچھا برتاؤ ہے، اخلاق ہے، اس کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتے۔ یہ واقعہ بھی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ دو فرشتوں کی جماعت جن کو کچھ کام سر انجام دینے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، واپس جاتے ہوئے فضاؤں میں ملاقات ہوئی۔ ہر ایک جماعت نے دوسرے سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ایک نے کہا ہم تو اللہ کے نیک بندے کے پاس سے آ رہے ہیں۔ ایسا نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کو پاکیزہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تقوی حاصل کرو، یعنی میرے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے جسم کو نورانی پاکیزہ بنا کر آؤ۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، گناہوں کی نحوست، بدبو اور سیاہی سے اپنے آپ کو بچانا۔ جسے کپڑوں کو ہم داغ دھبے سے، میل کچیل سے صاف رکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے شاہی مجلس میں جانا ہے، فلاں فنکشن میں جانا ہے، فلاں شادی پر جانا ہے، تو بھی اللہ نے بھی ہمیں دنیا میں اپنے دربار میں پیش ہو کر اپنی رضا اور جنت دینے کے لیے جو میدان یوم الحساب رکھا ہے اس کے لیے تیاری کر کے جانا، اور اس تیاری کے لیے صفائی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور وہ صفائی کیا ہے؟ کہ دل بھی ایمان کے نور سے جگمگا رہا ہو اور جسم کا رواں رواں بھی ایمان کے نور اور خوشبو سے معطر ہو اور روشن ہو۔ اسی لیے جو بالکل پاک صاف ہوں گے اللہ فرمائیں گے واہ 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 طب تم کتنے پاکیزہ بن کر آئے ہو۔ گناہ ہوئے ہوں گے استغفار سے وہ بھی تم نے دھلوا لیے، توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ طب تم پاکیزہ بن کر آئے ہو اور میری جنت پاکیزہ جگہ ہے، فادخلوها خالدین، ہمیشہ 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 کے لیے جنت میں داخل ہو کر جنت کی نعمتوں کے مزے اڑاؤ۔ اور جنتوں میں کیا دوں گا؟ کہ تم نے اپنی چاہتوں کو میری چاہت کے لیے دنیا میں ان کو قربان کیا، تو میں اپنی شان کے مطابق تمہاری چاہتوں کو جنت میں پورا کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی۔ تو اللہ نے دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا، اور اپنا یہ دین مرحمت فرمایا ہے، یہ دین مرحمت فرمایا ہے۔ دنیا کا بننا بھی اور آخرت کا بننا بھی ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جو سرکش بن جائے، نافرمان بن جائے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کہ سب کچھ اس کا عمل اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہو، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور جسم کا ہر عضو اور ہر حصہ، ہر جسم کا ذرہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور میں نے تو اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے یہ کان پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ہر سننا کس بنیاد پر تھا، اور یہ سننا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے بعضوں کو گونگا بنایا، خوبصورت نوجوان ہے، طاقتور نوجوان ہے، اور جو ہے سمجھدار نوجوان ہے، لیکن اپنی بات کو جو اللہ نے علمہ بیان کی صفت اور بولنے کی صفت دی ہے، یہ قدرت اللہ نے اس کو نہیں دی۔ کر کے وہ اشاروں سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ کتنا فرق ہے بولنے میں اور اشاروں سے سمجھانے میں، اللہ اکبر۔ پھر آنکھ جو ہے، آنکھ یہ دیکھنا، یہ آنکھ خود کتنے خوبصورت ڈیلے ہیں، اس کی سفیدی اور سیاہی کتنی خوبصورت ہے، اس پر پلکیں اور بھویں یہ کتنی خوبصورت ہیں، اور پھر آنکھ سے ایک ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ چیزوں کو دیکھنا، اصلی شکل میں دیکھنا، رنگوں کا امتیاز کرنا،
اور چھوٹے بڑے کو سمجھنا اور دور اور قریب ہونے کو سمجھنا، کیونکہ سارے نظام اسی سے چل رہے ہیں۔ صرف چیز نظر آ رہی ہے، فاصلے نظر نہیں آ رہے، تو کیسے تصادم اور ٹکراؤ ہو کر انسان کتنے زیادہ حادثات روزانہ کر دے۔ تمہارے یہ کان، تمہاری یہ آنکھ، اور سب سے بڑا یہ دل، سب سے بڑا یہ دل، جسے آج جسمانی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے دل کی حرکت اور خون کی پمپنگ کتنی بڑی ضروری ہے، تو روحانی لحاظ سے بھی دل کے اندر صحیح یقین کا ہونا یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے کہ دل تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، اور دل میں تو تأثر اور یقین ہے، اور دل میں تو محبت ہے۔ چیزیں جس سے انسان کو نفع ہوتا ہے اس کی محبت دل میں آئے گی، کیونکہ الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے اور ہونے بھی چاہیے، لیکن اللہ کی محبت ان سب چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ان چیزوں سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کے امر کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل بات کہ ہمیں یہ لا الہ الا اللہ اور یہ ایمان اور اللہ کا دیا ہوا دین یہ بتلائے گا کہ ان سب سے معاملات اور ان سب سے محبت اور ان کی خدمت کرنا یہ اللہ کے امر کی بنیاد پر ہو، یہ اللہ کے امر کی بنیاد پر ہو۔ میرے اللہ کے ہاں جو رحمت ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے 100 اللہ نے حصے کیے، اور 100واں حصہ سارے انسان، سارے جنات، سارے جانور اور یہ فرشتے، ان سب میں 100ویں حصے کو تقسیم کیا جس سے یہ نظام چل رہا ہے، اور 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نوازیں گے ان حصوں سے جو ایمان اور اعمال لے کر قیامت میں جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑی ہماری ضرورت اور سب سے پہلی اور اہم ضرورت ہدایت کی ہے، یعنی اللہ کے پہچاننے کا نور ہمارے دل میں آ جائے، اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اور وہ محبت ہمیں اللہ کی فرما برداری پر خوشی خوشی سے لے آئے اور اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچا لے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ یقین کے مطابق اللہ معاملہ کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بھی، اے میرے بندے جیسے میری ذات پر یقین اور بھروسہ کر کے تو چلے گا ویسے ہی میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ جب اللہ کی ذات کا ایمان ہے تو کرنے والی اور سب کچھ اصل ذات اللہ کی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اسی کی طرف جانا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، تو ایمان والے بھروسہ کس پر کریں گے بھائی؟ اللہ پر۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جو بھروسہ کرنے والے ہیں بھروسہ کرنے کے لیے اللہ ہی کی ذات ہے۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اللہ پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اللہ ایسے عافیت اور آسانی کے ساتھ رزق عطا فرمائیں گے جیسے ان پرندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ نہ ان کے کھیت ہیں، نہ ان کی دکانیں ہیں، نہ ان کے دفاتر ہیں، نہ ان کے منصب اور عہدے ہیں، اور کیسے کہ وہ صبح صبح یعنی فجر کے وقت صبح صادق ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر میں لگتے ہیں، اندھیرے میں اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں، جو ہی روشنی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی خوراک کی طرف چلتے ہیں، کیسے اللہ ان کے لیے رزق مہیا کرتا ہے، اور شام کو جو آتے ہیں ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان اور اللہ پہ توکل یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے انسان کے لیے، اور ہدایت کا مل جانا یہ سب سے بڑا، اس لیے ہدایت کے مانگنے کو فرض کیا۔ 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں فرضوں کی اور پھر سنتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین، بڑے سے کی تعریف کرنا یہ تمہید ہے مانگنے کی۔ بڑے بڑے شعراء بادشاہوں کی مجلس میں آ کر ان کی تعریف میں آسمان اور زمین کے قلابے ملاتے تھے اور جھوٹی تعریفیں کرتے تھے، اور بادشاہوں جو انسان ہیں ان کی طرح، بادشاہ جس کو اپنے ملک کی یعنی یہ چیز میری چیز یہ ملک کسی کے پاس چلا جائے اس کی ان کو فکر ہے، لیکن بادشاہوں کی تعریف پر بادشاہ جائیداد دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کی تعریف کریں تو اللہ کیا دیں گے؟ اس لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیونکہ وہ سارے عالموں کا رب ہے۔
عدم سے وجود دے کر ان کو پال کر کمال تک پہنچانے والا ہے، تو اس میں ہیبت اور جلال تھی۔ کتنی بڑی ذات ہے وہ۔ رب کہتے ہیں ہر چیز کو عدم سے وجود دینا اور اس کی انتہائی کمزوری اور صفر سے اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے جس چیز کی جہاں پر جس وقت ضرورت ہے وہ پہنچانا اسی مقدار میں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ اس میں ہیبت اور جلال اور ایک ڈر کا دل میں آنا۔ پھر اللہ الرحمن الرحیم، وہ سارے عالموں کا رب، پیدا کرنے والا، چلانے والا ہے، لیکن وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کی رحمت کا کون مستحق ہوگا؟ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو دوسرے لوگوں پر رحم کریں گے رحمان ان پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں ہے، سارے کائنات کا خالق، وہ تم پر رحم کرے گا۔ پانی پلانا یہ بھی بہت بڑا رحم ہے، اور اس کی کتنی جو ہے فضیلت ہے۔ کہتے جنتی اور دوزخوں کی جو صفیں ہوں گی، تو ایک آدمی جنت کی طرف جا رہا ہوگا اور ایک آدمی دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا۔ جنت والوں میں سے دیکھے گا ایک کہ جہنم والوں کی صف میں ایک وہ شخص ہے کہ جس نے مجھے ایک سفر میں جب میں اس کے ڈیرے پر گیا ایک گلاس پانی پلایا تھا۔ روایت ہے یہ۔ تو کہے گا بھائی تم تو وہی نہیں ہو کہ جس کے ڈیرے پر یا گھر پر آ کر میں نے پانی پیا تھا؟ کہ ہاں۔ پھر تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کہ بس میری نیکیاں کم ہو گئی، میری چند نیکیاں کم ہو گئی۔ کیونکہ نیکی بڑھ جائے تو وہ جو ہے جنت میں فوراً جائے گا، اور جن کی برابر ہو تو عالم برزخ میں رکھا جائے گا۔ جن کی نیکیاں کم ہو جائیں، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ، جہنم کا جو سخت جو ہے وہ درجہ ہے وہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اللہ کے دربار میں، اے اللہ میں جنت میں جا رہا ہوں اور یہ مجھے پانی پلانے والا، تو ایک گلاس پانی پلا، روایت میں تھا اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے، اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ تو الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ سے ملا دینا۔ جیسے بوڑھے ماں باپ، ان کا خوبصورت نوجوان بیٹا گم ہو جائے اور وہ اس کو یاد کرنے میں رو رو کر جو ہے ہلکان ہو رہے ہوں اور پریشان ہیں، ان کی زندگی ہی ویران ہو گئی، اور وہ بچہ کافی عرصے سے گم ہے، اور کوئی اس کو لا کر ماں باپ سے ملا دے کہ یہ ہے تمہارا بیٹا، تو یہ ماں باپ اس کے کتنے احسان مند اور گرویدہ اور کتنے خوش ہوں گے۔ اور اگر ان کے پاس دنیا ہو تو ساری وہ دے دیں، تو وہ اس بیٹے کو ماں باپ سے ملانے پر ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، ان کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا مل جاتا ہے، کیا تمنائیں تھی ان کے پورا ہونے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ تو کیا شان ہے اس انسان کی جو لوگوں کو اللہ سے ملاتا ہو، جو اللہ سے ملانے والا ہو۔ کیونکہ ہماری دعوت ہے لا الہ الا اللہ کہ بنیاد دنیا بھر کے انسانوں ساری چیزوں سے اپنے دل کے یقین کو نکال کر ایک اللہ پر لے آؤ، کیونکہ وہ الہ ہے، سارے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، شکل و صورت دینے والا ہے، اور ان کی ضروریات کو مہیا کرنے والا ہے، اور دل لگانے اور طاعت کے لائق، عبادت کے لائق لا معبود بحق فی الوجود الا اللہ، وہ اللہ ہی ہے۔ تو یہ ہے سب سے بڑا رحم۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ دین کے معنی ہے بدلہ دینا، جزا، یعنی انسان کا ہر دیکھنا، ہر بولنا، ہر سننا، ہر ہاتھوں سے ہاتھ کو بڑھانا اور کھینچنا اور لینا اور دینا اور پاؤں سے مسافت کو طے کرنا، یہ اعمال ہیں۔ اور ایک وقت میں انسان کے کتنے، اب آپ حضرات اتنا بڑا مجمع ہے اور یہاں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہ جی ہم بیان سن رہے ہیں، نہیں، مسجد اور اس میں بیٹھنا، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا اور اس دین کی محنت کی بات سننے کے لیے بیٹھنا اور بیان کرنے والے کی بات کو سننا اور اس کے دیکھنا اور دلوں میں جذبات کا بننا اور نیتوں کا بننا، ہر ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو ایک نیکی سبحان اللہ، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے، کیونکہ یہ فنا ہو جانے والی ہے، اور نیکی وہ ایک سرمایہ ہے
کہ جس سے انسان آخرت میں ہمیشہ 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 اللہ کی نعمتیں، جنت کی، اللہ کی طرف سے نعمتیں، اللہ کی رضا اور خوشی اور جنت کا ٹھکانہ یہ انسان پائے گا۔ دنیا کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو دیے ہیں، دکاندار سے یا کسی سے خریداری کرتے ہیں، وہ چیز اس کو دے دی اور وہ چیز جو ہے گاڑی یا جو ہے کپڑا یا سودا اس سے لے لیا تو معاملہ ختم۔ اب اس کی وجہ سے اب دوبارہ فائدہ نہیں ملے گا آپ لوگوں کو کہ جی کل آیا تھا، آپ کو پیسے دیے تھے، کچھ سامان لے گیا تھا تو وہ پیسے تو آپ کے پاس ہیں، آج دوبارہ دے دیں۔ قربان جائیں اللہ کی دین پر کہ ایک سبحان اللہ کہنے کا فائدہ بھی یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت کی نعمتوں کے بارے کے اعتبار سے یہ فائدہ اٹھائے گا۔ اسی لیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر ہوا پر بھی بادشاہت دی، ہوا پر بھی بادشاہت دی، جنات پر بھی بادشاہت دی، جانوروں کی بولی سکھلائی، باقاعدہ ہدہد سے بات ہوتی تھی، باقاعدہ وہ چیونٹیاں جو چل رہی ہیں ان کی آواز کو سنا اور سلیمان علیہ فتبسم ضاحکا، اور اللہ کے جو ہے اس انعام کو دیکھ کر ہنسے، اے اللہ تو نے کیا نعمت عطا فرمائی۔ اور وہ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، صحرا سے گزر رہے ہیں، ادھر چیونٹی کتنا چھوٹا جانور ہے، کتنا چھوٹا جانور ہے، اور یہ چیونٹی جو ہے پہلے ہم اسٹیشنوں پہ جاتے ہیں، شاید اب بھی ہے، اور وہاں ٹکٹ گھر کے سامنے حکم ہے کہ بھائی لائن لگاؤ، تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے صف بنانا چیونٹیوں سے سیکھیے۔ صف بنانا کسے سیکھیے؟ چیونٹیوں سے سیکھیے۔ کتنا چھوٹا سا جانور ہے، پھر اللہ کتنے کریم ہے، چھوٹے سے جانور کے اندر ایک اس کا غذا کھانا، غذا کا ہضم ہونا، اس کے جسم کے حصے بننا، اور اس کے اندر ایک آگے نسل چلنے کے لیے پھر انڈوں کا بننا، یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ جو ہے جو چیونٹی ہے اس کو اللہ نے قوت شامہ انسان سے بھی زیادہ دی۔ آپ کے گھر میں کوئی پتنگا مر جائے، کوئی چیز جو ہے ایسی پڑی ہوئی ہو، گوشت کی بوٹی یا پیسے، آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن وہاں دیکھو بلوں سے چیونٹیاں نکل کر وہاں جمع ہو جاتی ہیں، اور کیسے جو ہے وہ اس کو، اور پھر اتنی سمجھ اللہ نے دی ہے، طبیعیات کے علم میں لکھا ہے کہ یہ چیونٹی اپنے بل میں اناج کے دانوں کو لے جاتی ہے، اناج کے دانوں کو لے جاتی ہے، تو گندم کا دانہ لے گئی اور جو ہے چاول کا دانہ لے گئی، اور یہ زمین اس کو اتنا علم ہے۔ ہم تو زرعی یونیورسٹی میں پڑھ کر کہتے ہیں کہ جی ہم نے زراعت کے کچھ اصول پڑھ لیے اور زراعت کرنے سے اتنا نفع کمائیں گے۔ وہ چیونٹی کو اتنا علم اللہ نے دیا ہے کہ جب وہ اندھیریوں میں گیلی مٹی میں اس دانے کو لے جاتی ہے تو اس کو دو ٹکڑے کرتی ہے، اس کے منہ میں جو درانتیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، اس کے منہ میں درانتیاں، اسے دو ٹکڑے کرتی ہے، کیونکہ ایک یہ پورا رہنے سے یہ جو ہے پھول جائے گا اور بگڑ جائے گا، اس سے کونپل اور شاخ، وہ میری غذا نہیں ہوگی، تو وہ غذا وہی ہے کہ جو گندم ہونے کی صورت میں اللہ نے جو غذائیت اس میں رکھی ہے اس کے دو ٹکڑے کرتے ہیں۔ لیکن دھنیے کا ایک دانہ ہے، وہ ایسا دانہ ہے کہ اگر اس کو دو حصے کر کے زمین میں دبایا جائے تو اس سے جو ہے کونپل نکلتی ہے اور جڑ نیچے جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس چیونٹیوں کو یہ علم دیا ہے کہ وہ دھنیے کے دانے کے 4 حصے کرتی ہے تاکہ زمین کی نمی میں یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فصل نہ بنے۔ تو یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے۔ تو چیونٹی جو ہے وہ جا رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اللہ کا لشکر آ رہا ہے، تو یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چیونٹیوں جلدی سے تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کی سواریوں اور ان کے پیدل چلنے والوں کے پاؤں کے نیچے تم روندی جاؤ گی اور ان کو پتہ نہیں لگے گا کیونکہ تمہارا وجود ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کو اس چیونٹی کا، اپنی قوم ان چیونٹیوں کے بارے میں یہ ہمدردی کہ ان کی جان بچ جائے اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے قول کو قرآن کی آیت بنا کر اتار دیا، قرآن کی آیت بنا کر اتار دیا۔ اور اللہ نے ہمیں انسان بنا کر ایمان عطا فرما کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر سارے انسانوں کی
کامیابی کے لیے اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کی رضا کا حاصل ہونا، جہنم سے بچ کر جنت میں جانا، یہ سب کچھ یہ بڑی ذمہ داری دی ہے۔ جب یہ انسان اس کام کو کرے گا تو اللہ کے ہاں کیا اس کو درجہ مل جائے گا۔